ख़वातीन व हज़रात, इश्क़ कुरान यानी वो सेगमेंट जिसमें आपको मार्फत भी मिलती है, इल्म भी मिलता है और हौसला भी मिलता है। ये हौसला बड़ी ज़रूरी शय है। जब दूसरों को आप देखते हैं कि कुरान से क्या दिलचस्पी है, क्या दोस्ती है, तो आपकी अपनी हिम्मत उमड़ आती है और फिर आपको फ़ख्र महसूस होता है उस किताब पर जिसका नाम है कुरान, और फिर अपने मुसलमान होने पे आपको बड़ा नाज होता है। आज जमरान एकेडमी के जो बच्चे हमारे पास आए हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि असातिज़ा का तारुफ कराऊँ जो आज के जजेस भी होंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आगा गुलजार साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही हमारे साथ आगा ताहिर साहब भी तशरीफ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह। और दोनों ही आज मुनसिफ के फ़राइज़ अपने अंजाम देंगे, जज करेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, अगर गलती कर रहा है, और कहाँ पे क्या खूबसूरती का इस्तेमाल आपने किया है। जो बच्चियाँ हमारे पास आज मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका भी तारुफ करा दूँ। हमारे पास अलीशा जाफरी हैं, हमारे पास फजीलत हैं, कायनात हैं और तहरीम है। इन चार बच्चों को हमने दो टीम्स में डिवाइड किया है। एक टीम का नाम है जी और एक का नाम है एच, यानी अल्फ़ाबेट्स अंग्रेजी के हमने उसका इस्तेमाल किया। वो इसलिए कि इनको फाइनल राउंड्स में जाना है और फिर उस हवाले से हमने कुछ कैलकुलेशन के हिसाब भी रखने। इससे कबल कि आज मुकाबले का आगाज़ करें, मुझे मालूम है कि आपको इश्तियाक है और इस इश्तियाक को मैं थोड़ा सा और बढ़ावा दूंगा। आगा गुलजार साहब से मैं पूछता हूं कि बच्चों के पढ़ने में तो समझ में आता है, बच्चियों को पढ़ाना किस हद तक मुश्किल है? जी, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमारे पास लेडीज़ टीचर्स हैं। अच्छा जी, तो ये मुश्किल हमारे लिए पेश नहीं आती। लड़कियों बच्चों को लेडीज़ टीचर ही पढ़ाती हैं उम्मूमन। अच्छा, और ज़्यादातर आसानी से कौन सा बच्चा ज़्यादा सीख लेता है, लड़के या लड़कियाँ? यकीनन लड़कियों में मेहनत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा भी मेहनत लड़कियों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती हैं। लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती हैं। जी, ये तो बात है, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि लड़कियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनती होती हैं। और आपको मैं बताऊं शहजादियों कि अब तक जो टीमें आई हैं वो 100% मार्क्स भी ले चुकी हैं। तो अगर इन्होंने कहा है कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती हैं तो फिर मेहनत का समर आज नज़र आना चाहिए। अगर ताहिर साहब, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर वाले बड़ी उम्मीदें लगा के आपकी तरफ इनको भेजते होंगे, बड़ा मान होता होगा पेरेंट्स को, क्या फीलिंग्स होती हैं जब पेरेंट्स आपसे मिलते हैं? किस फीलिंग का और किस ख्यालात का, किन चीज़ों का इजहार आपसे करते हैं? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बच्चा कामयाब होता है तो उनके वालिदैन भी आके हमसे मिलते वक्त भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनका जो बच्चा हमारे ज़िम्मेदारी में ज़िम्मे में जो दी थी, तो हमने उनको एक कामयाब बच्चा बना के उनके सामने पेश करते हैं, तो खुशी होती है, उनको भी एक खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है। दो तरफा खुशी का आपने जिक्र किया। और याद रखिए, हमेशा खुशी तब होती है जब आपकी नस्लें संवरती हैं। मुझे एक हिकायत याद आ रही है, शेख सादी ने फरमाया कि एक शख्स है, रात के अंधेरे में उठता है और मस्जिद की तरफ जाता है, नमाज पढ़ने का ख्वाहिशमंद है कि अचानक इसका पाँव फिसल जाता है और ये कीचड़ में गिर जाता है। जब ये कीचड़ में गिरता है तो फ़ौरन से उठता है, जाके लिबास बदलता है, नहाता है, गुस्ल करता है और फिर दोबारा मस्जिद की तरफ गामजन हो जाता है। दोबारा से इत्तेफाक से इसका पाँव फिसलता है और ये कीचड़ में गिर जाता है। इसकी हिम्मत नहीं टूटी, दोबारा से जाके लिबास बदलता है, गुस्ल करता है और फिर तीसरी मरतबा मस्जिद की तरफ जा रहा होता है तो अब की बार एक शख्स चिराग लिए खड़ा होता है, कहता है आओ मैं तुम्हें मस्जिद की तरफ ले जाऊँ ताकि तुम फिसल ना जाओ। ये जाता है, इसकी रहनुमाई में नमाज अदा करता है। साथ साथ जब ये बाहर आता है मस्जिद से तो देखता है कि वो शख्स दोबारा से चिराग लिए खड़ा है। ये इससे पूछता है भला हो तुम्हारा, तुम कौन आदमी हो जो मेरी इस हद तक रहनुमाई कर रहे हो? इसने कहा बुरा ना मानो, अगर एक बात बताऊं तुम हैरान रह जाओगे, मगर मैं इस सूरत हाल में शैतान हूँ। इसने कहा शैतान और नमाज की तरफ रहनुमाई, मस्जिद की तरफ मुझे लेकर आए चिराग के साथ। कहा भैया, जब तुम पहली मरतबा गिरे थे और तुमने उठने का जज्बा कायम रखा था, तुम गए, तुमने गुस्ल किया, लिबास बदला, तो खुदा ने तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए उस इरादे की बदौलत। और जब तुम दूसरी मरतबा गिरे थे तो खुदा ने तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। मुझे ये डर था कि अगर तीसरी मरतबा तुम्हारा पाँव फिसल गया तो ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी बस्ती, पूरा पूरा गाँव तुम्हारे इस इरादे की बदौलत माफ़ कर दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि नेक काम के लिए हमेशा कोई आपको अच्छा ही दावत दे। बाज़ वक़्त हालात भी ऐसे बन जाते हैं कि आपको नेकी की तरफ राग़िब किया जा रहा होता है। उन हालात से फ़ायदा उठाइए। खुशकिस्मती से अगर आपने चैनल ट्यून इन किया है तो इश्क़ कुरान का लुत्फ़ उठाइए और अपने बच्चों को आज से राग़िब कीजिए कि कुरान से दोस्ती करें, कुरान फहमी सीखें और साथ साथ मारिफत कुरान का सबक याद रखें। चलें जी, मुकाबले का आगाज़ करते हैं। दो टीमें हमारे पास हैं, बच्चे तैयार हैं, बच्चे बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। मुश्किल काम है, मैं तो आपको देख के सीखता हूँ, मेरी इंस्पिरेशन आप लोग बच चुके हैं। मगर दो राउंड्स में हमने डिवाइड किया है, दोनों टीमें हमारे पास हैं और टीम जी हमारे पास है। सबसे पहला सवाल हम टीम जी से पूछेंगे, ठीक? आप तैयार? शाबाश। ये बताइए
کہ صفحہ نمبر 289 پر موجودہ سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر کیا ہے، اور کل آیات بھی تعداد بھی بتائیں ان کی۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 67 سے لے کے لاسٹ اس کی 75 تک ہے۔ اور کل کتنی آیات ہیں؟ کل آیتیں اس میں 9 ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میرے حساب سے تو یہ جواب ٹھیک ہے آغا صاحب، بالکل ٹھیک جواب ہے، زبردست، سبحان اللہ، پہلا جواب اور پہلا ہی جواب آپ نے بالکل درست دیا ہے، 100% مارکس آپ نے اس میں اٹھائے، ماشاءاللہ، زبردست۔ ٹیم 8 سے ہمارا پہلا سوال ہے اور پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، امید ہے کہ آپ اس کا صحیح جواب دیں گے۔ صفحہ نمبر 303، صفحہ نمبر 303 پر موجود پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کون سی سورہ ہے، ساتھ ساتھ کل آیات کی تعداد بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف آیت نمبر 84 سے 97 اور کل آیات ماشاءاللہ ماشاءاللہ 14۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے بہت پیارے بہت پیارے بہت پیارے۔ میں تو اس میں محو ہو جاتا ہوں بالکل، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کسی نہ کسی انداز سے ہو، جو ہمارے ثناخواں حضرات ہیں وہ بھی تیار ہیں، نہیں معلوم کوئی ایسا مومنٹ آ جائے کہ پھر ہم ان کو شکریہ کہتے کہتے سرکار کو شکریہ کہیں، کیونکہ وہی تو وسیلہ ہیں ان بچوں کی جو معرفت ہے قرآن کے ساتھ۔ جناب راؤنڈ 1 کا دوسرا سوال ٹیم جی سے پوچھنے لگے ہم، اور یہ سوال ہے سورہ فصلت آیت، اچھا یہ مشکل کر دیا آپ نے مجھے، تو یہاں پہ جواب بھی کچھ چینج لگ رہا ہے، سورہ فصلت ہے، ہاں یہاں پہ کچھ مسٹیک ہو گئی ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر بتائیے، یعنی اس پارے پہ موجود اس کا صفحہ نمبر بتائیں سب سے پہلے، کل کتنی تعداد ہیں یہ بتائیں، پارہ نمبر بھی بتائیں ساتھ ساتھ۔ یہ آیت نمبر ان کو بتانا ہے سر، ہاں آپ نے اس کی آیت نمبر بتانا ہے۔ 49 کس پیج پہ ہے یہ پوچھنا۔ اچھا میرے پاس سوال یہ ہے کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر بتائیں، پارہ نمبر بتائیں اور صفحہ نمبر بتائیں۔ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ جی میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سورہ فصلت قرآن مجید کے کون سے صفحے پر ہے، اس صفحے پہ کتنی آیات ہیں، اور پارہ نمبر بتا دیجئے۔ سورہ فصلت کا پیج نمبر 477 ہے، اور سورہ فصلت میں کل آیتیں 54 ہیں۔ آغا صاحب اصل میں یہ سوال دوسرا ہے آغا، یہ سوال ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 49 کس پارے میں ہے اور صفحہ نمبر پوچھنا ہے ان سے۔ اچھا چلیں آغا صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیں، آپ پوچھئے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 49 کس پارے میں ہے اور صفحہ نمبر بھی بتانا ہے۔ سورہ فصلت کیا ہے 49؟ ہاں آپ واپس بولیں۔ جی بیٹا، سورہ فصلت آیت نمبر 49 جواب تو یہ کس صفحے پہ ہے، صفحہ نمبر بھی بتانا ہے، اور پارہ نمبر کون سے پارہ ہے سورہ فصلت وہ بھی بتانا ہے۔ 49 کا پیج نمبر بتانا ہے۔ جی اس کا پیج نمبر 481۔ اور جواب تو ابھی بھی غلط ہے۔ پارہ کون سا ہے بیٹا؟ اس میں تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا، چلیں آغا صاحب ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔ بیٹا سورہ فصلت آیت نمبر 49 کس پارے میں ہے اور صفحہ نمبر کیا ہے؟ اور اسی پیج کے ٹوٹل آیتیں بتانی ہیں۔ جی ٹوٹل آیتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صفحہ نمبر اور پارہ نمبر بتانا ہے، اور یہ آیت کس پارے میں ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 482 ہے، اور یہ پارہ 25واں پارہ ہے۔ بالکل جواب درست۔ 25واں اب پارے کا ٹھیک ہے؟ پہلا پیج۔ چلیں جواب درست مان لیا، کچھ ایسی مسکنسپشن سی ہو گئی تھی یہاں پہ، ہم بھی کنفیوز تھے کیونکہ جواب جس انداز سے لکھے ہوئے بہت مشکل ہے ایک عام آدمی کا سمجھنا، مگر آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے، صحیح ہے۔ چلیں جی ٹیم جی آپ کا یہ راؤنڈ 2 کا دوسرا سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب بالکل ٹھیک دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ٹیم 8 کی طرف، اور میں چاہتا ہوں کہ آغا گلزار صاحب آپ یہ سوال ان سے کریں۔ جی سورہ انعام آیت نمبر 15 صفحہ نمبر بتائیں اور پارہ نمبر بتائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 15 کون سے صفحے پر ہے اور کس پارے میں ہے؟ جی سورہ انعام آپ کو پارہ نمبر بتانا ہے اور صفحہ نمبر بتانا ہے۔ آیت نمبر 15 بولیے یا 50؟
15 15 नहीं, 7वां पारा है और पेज नंबर है 129। जी जी 129। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब आपका, और ये जवाब सही मान लिया जाता है। बहुत अच्छे, ये हिम्मत बरकरार रहे आपकी। साथ ही इसी राउंड का तीसरा सवाल टीम जी से हम पहले पूछने लगे हैं। आगा ताहा साहब आप ये सवाल पूछेंगे। सफ़ा नंबर 239 किस सूरे में है, और पहली आयत और लास्ट आयत और कुल आयतें बतानी है। किस इस पेज पे टोटल आयतें कितनी? साथ साथ सूरे का नाम भी बताएंगे आप, पहली और आखिरी आयत और कुल आयत भी बताएंगे आप। सफ़ा नंबर 239 सफ़ा पर मौजूद सूरह की पहली और आखिरी आयत नंबर और कुल आयतें हैं। शाबाश। मैं बताता चलूं कि जो नाज़रीन टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कुरान मजीद फुरक़ानुल हमीद को खोलकर ख़ुद भी मुशाहिदा कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास हमेशा वैलिड है, सहर से लेकर इफ्तार तक। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आप लोग? जवाब दे दें जी। सूरह अनआम की आयत नंबर 91 से 94 और पेज नंबर बताना है। सवाल समझ में आ गया था ना, तो जवाब भी आ जाना चाहिए। शाबाश। आपने 139 कहा था। 239 अच्छा है, दोबारा से वजाहत कर दूं, 239 पे तलाश करें, अपने कंप्यूटर जैसे जहन को दौड़ाएं। सर यूसुफ की 31 से 37। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब। और कुल कितनी आयत हैं? टोटल आयतें 7 हैं। 7 आयत हैं। ठीक है आगा साहब, अब जवाब बिल्कुल हतमी तौर से मुकम्मल आ चुका है और ये कामिल जवाब तस्लीम किया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। साथ साथ इसी राउंड का आखिरी सवाल टीम 8 से हम पूछने लगे हैं। जी आगे गुलजार साहब। जी सफ़ा नंबर 272 में कौन सी सूरत है और इसकी पहली और आखिरी आयत और टोटल आयतें कितनी हैं? सूरत का नाम बताएं, पहली और आखिरी आयत बताएं, टोटल आयत की तादाद बताएं। सूरह नहल आयत नंबर 43 से 54, कुल आयत 12। बिल्कुल जवाब दुरुस्त। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो जनाब, डबल चेक हो गया और राउंड 1 में दोनों ही टीमें बराबर हैं। माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, क्या खूबसूरत बात है। राउंड 1 में अब तक दोनों टीमें बराबर हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगा था, यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बाज़ अवत समझना कि सफ़े नंबर पे आया सफ़ा नंबर की तादाद पूछी जा रही है, उसका शुमार पूछा जा रहा है या कुल आयत पूछी जा रही है, मगर बच्चों ने मुकम्मल बर्जस्तगी के साथ इसका मुजाहरा किया और आखिरकार सही जवाब आ गए हमारे पास। ख़वातीन व हज़रात, राउंड 2 का आगाज़ हो रहा है और इश्क़ कुरान में मौजूद आज की टीमें राउंड 2 में क्वालिफाई कर चुकी हैं। यकीनन दोनों ही टीमें बराबर पॉइंट्स पे खड़ी हुई हैं और राउंड 2 में हम पूछते हैं कुछ एड्रेसेस कुरान की आयत के, फिर उसकी तिलावत भी सुनते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह टीम जी आप पहले हैं और आपसे ये सवाल किया जाएगा। पहला सवाल ये है कि सफ़ा नंबर 91 कौन से पारे पे है और इसकी पहली आयत की तिलावत कीजिए। सवाल वाज़े है? ठीक, सही पढ़ना बिल्कुल। पेज नंबर 91 5वां पारा है ये। सफ़ा नंबर 91 पारा कौन सा है ये आपने मुझे बताना है और आयत की तिलावत करनी है। पेज नंबर 91 है और ये 10वां पारा है। सॉरी 10वां पारा है, 10वां ही पेज है। सफ़ा नंबर 91 और ये कौन सा पारा है? पारे का 10वां पेज है। बेटा पहले सॉरी मुझे 2 लगा था। पहली आयत की जी जी, पहली आयत की तिलावत भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मा तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। ठीक, बिल्कुल जवाब दुरुस्त। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ साथ टीम 8 से हमारा सवाल है, दूसरे राउंड का पहला सवाल। ये बताइए कि सफ़र नंबर 102 पे यानी कौन सा पारा है और इसकी पहली आयत की तिलावत भी कीजिएगा। सफ़र नंबर 102 ये सफ़ा कौन से पारे के शुमार में आता है?
چھٹا پارہ ہے. خوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت پیارا انداز، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا. آغا صاحب، یہ بچے قرآن فہمی سے اس قدر آگاہ ہیں کہ وہ جو حفظ موضوعی ہے یہ اس کو پڑھتے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں؟ آپ سوال کر سکتے ہیں سر. اچھا، اس مقابلے کے بعد میں اضافی طور سے سوال کروں گا. بھائی ماشاءاللہ، کیا چھوٹی چھوٹی آپ لوگوں کی عمریں ہیں، مگر آپ کو قرآن حفظ ہے ماشاءاللہ سے. چلو جی، راؤنڈ 2 کا دوسرا سوال ٹیم جی سے ہمارا بنتا ہے، اور آپ کے پاس سوال یہ ہے. اگر صاحب یہ سوال آپ نے کرنا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو ذرا سی بھی مشکل نہ ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کی تلاوت کر لیجیے گا. 97 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ. 97 ہی تو ہے. مشاورت کر لیں، آپ کے پاس پورا وقت ہے، 1 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بالکل جواب درست ہے سر. بالکل جواب درست ہے آپ کا، ماشاءاللہ، زبردست. ایچ ٹیم سے دوسرا سوال پوچھیں گے آغا طاہر صاحب. سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کی تلاوت کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. صحیح، بالکل درست، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شاندار، شاباش، سلامت رہیں. تو لیجیے جناب، ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، اور یہ سوال ہے ٹیم جی سے. مشکل سوال ہے، آپ کو اس کو آسان جواب میں مبتلا کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے. سوال ہے صفحہ نمبر 155 پر موجودہ سورہ کا نام بتائیں اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کریں. دوبارہ بتائیں. 155 155. شاباش. 8واں پارہ ہے. اچھا، آپ پورا جواب دیں اور تلاوت کریں. آیت پڑھنی اب. جی، آپ نے آیت کی تلاوت کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. ٹھیک، خوب. یہ بتا سکتی ہیں کہ سورہ کون سی ہے؟ نام بتا سکتی ہیں؟ سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک جواب ہے آپ کا. میں نے اضافی طور سے پارہ بھی پوچھ لیا تھا، آپ نے وہ بھی صحیح بتایا، سورہ بھی صحیح بتائی اور تلاوت بھی صحیح کی. اور جو تلاوت کی اس کا ترجمہ مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت ہی معنی خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادہ وزن نہیں ڈالتا، اس کی ظرفیت کے مطابق اس پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور ظرفیت بہت خاص چیز ہے. توفیق بڑھائیے، اپنی ظرفیت بڑھائیے، پروردگار آپ کی نعمتیں بڑھا دے گا، آپ کے دسترخوان میں اضافہ ہوگا، رزق میں کشادگی ہوگی. بس تھوڑا نیت، خلوص اور ظرفیت کو بڑھاوا دیجیے. ساتھ ساتھ ایک اور سوال، اور یہ سوال ہے ٹیم ایچ سے لیے. ٹیم ایچ، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. صفحہ نمبر 418 پہ موجودہ سورہ کا نام بتائیے اور اس پیج پہ موجود سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے. کیا بتانا ہے؟ سورہ احزاب، اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. خوب. آغا صاحب، کیا یہ جواب ٹھیک ہے؟ بھائی ماشاء اللہ، اب تو سارا امتحان ہی رکھا رہ گیا، کیونکہ دونوں کے دونوں ہی جواب ٹھیک ہیں، بلکہ دونوں راؤنڈز میں آپ برابر ہیں. کیسے فیصلہ کریں گے؟
سر ابھی ایک سوال دونوں ٹیم سے ہم خود یہاں سے اضافی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ وہ حفظ موضوعی والی بات کریں اس کو ہم کاؤنٹ کریں یا نہیں؟ اس کو اگر اضافی طور پہ آپ سوال کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن سوال قرآن سے کر لیں گے. قرآن سے کر لیں گے، ٹھیک ہے. میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ جو مقابلے کا حصہ ہے نا وہ تو یہی ہے کہ قرآن سے سوال ہوگا. اضافی طور سے ہمارے ناظرین کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سے حفظ موضوعی کے سوالات کر رہا ہوں. یاد رہے کہ اس میں آپ کو مارکس نہیں دوں گا، غلط ہوا تو مقابلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بتائیے سب سے پہلے ٹیم جی کہ قیامت کے حوالے سے قرآن میں کون سی آیت ہے؟ تلاوت بھی کیجیے گا اور اس کے ترجمہ اگر بتا سکیں تو بہت ہی اعزاز کی بات ہوگی. قیامت. میرے حساب سے بڑا آسان ہے، مگر بہت ساری آیات میں سے چند کا انتخاب کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غور و فکر کا عمل جاری ہے. میں پاس کر رہا ہوں اور ٹیم ایچ کو جواب دینا ہے. قیامت کے حوالے سے کوئی آیت آپ لوگ مشاورت کریں، آپ کے پاس وقت ہے. جی، سورہ عبس کی آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. سبحان اللہ، بہت پیارے، بہت پیارے. یہ اضافی سوال تھا اور اس کے اضافی مارکس تو نہیں ہیں مگر دعائیں ہیں اور حوصلہ افزائی ہے میری طرف سے بہت ساری، یقیناً. اچھا جی، ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں تاکہ توازن برابر ہو جائے. حفظ موضوعی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. حفظ موضوعی کیا ہے کہ ہم ان سے ایک ٹاپک کا ذکر کر رہے ہیں، ایک موضوع ہم ان کو دے رہے ہیں، اس حوالے سے قرآن میں جو موجود سورہ یا آیات ہیں یہ اس کا انتخاب کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر بہت اچھے، بہت شاندار. جی سلامت رہیں. جو مقابلے والا سوال ہے وہ یہ رہا آپ کے سامنے. جی، پہلے ٹیم جی سے ہمارا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 225 سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کریں اور ایڈریس بھی بتائیں. بولیے، آواز نہیں آئی. پیج نمبر 225 سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کرنی ہے اور ایڈریس بتانا ہے. 225 اس صفحے میں موجود سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کرنی ہے. سورہ کا نام بھی آپ نے پوچھا ہے نا؟ یہ ایڈریس بس ایڈریس پوچھا. ٹھیک، یہ ٹیم مشاورت بہت کرتی ہے. دس تک گنیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لفي ضلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. خوب، آگے صاحب جواب درست ہے. جی، ایڈریس بتا سکتی ہیں؟ ایڈریس بھی تو بتائیں نا. اس کا ایڈریس 4 سورہ یوسف. جی، دونوں جواب غلط آ گئے ہیں. دونوں ہی جواب غلط ہیں. مشاورت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہی سوال پوچھ لیتے ہیں ٹیم ایچ سے. 225 صفحہ نمبر. ٹھیک، سیکنڈ لاسٹ آیت. 225 پہ سیکنڈ لاسٹ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. بالکل جواب درست ہے. بالکل جواب درست. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے، تالیاں تو بچ نہیں سکتی اس کے اوپر مگر دل تالیاں بجا رہا ہے اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے خیال ہے صلوات پڑھنی چاہیے اور بہت بڑی تعداد میں باواز پڑھنی چاہیے. مگر یہ جو مرحلہ آپ یہاں تک ہمیں لے کر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آغا صاحب، بہت خاص شکریہ آپ کا کہ آپ نے آسان کر دیا، ورنہ ان لوگوں میں طے کرنا بہت مشکل ہوتا. دونوں ہی بچے ماشاءاللہ، دونوں ٹیمیں بہت تیاری سے آئی تھی. یہ جو آپ نے سوال پوچھا اس نے ہمیں آسان کر دیا. تو پھر آج کا ونر کون رہا؟ ٹیم ایچ آج کا ونر ہے اور ٹیم جی سے ہم معذرت خواہی کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال ان کو کامیابی حاصل ہو. انشاءاللہ. یا تو آپ جیتتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں. تو آج آپ سیکھ کے جا رہے ہیں مگر ٹیم ایچ کوالیفائی کر رہی ہے، آخری راؤنڈز میں جا رہی ہے. اچھا، یہ کیا کریں گے بچے؟ بائک جو ہے المنتظر گارڈن کی طرف سے ان کو دی جا رہی ہے. یہ لڑکیاں کیا کریں گی بائک کا؟ ان کا کوئی بھائی ہوگا یا والد صاحب ہوں گے، وہ انشاءاللہ چلائیں گے. میں ایک اور سوال پوچھ رہا ہوں اور جیسے کہ مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہے مگر چلیں میں اپنے اندازے کے لیے پوچھ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی کون سی صورت میں یعنی کس آیت میں اس موضوع کا ذکر آیا ہے؟ موضوع ہے روزہ، روزے کا اہتمام.
جی آیت سنانے اور ترجمہ بتانا ہے. ہاں آپ تلاوت بھی کر سکتی ہیں, ترجمہ بھی سنا سکتی ہیں. روزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 182. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت پیارے, بہت ہی لفظی ترجمہ کیا آپ نے. کتبہ کا عام طور سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں واجب ہونا, فرض ہونا, مگر لکھ دیا کا آپ نے جملہ استعمال کیا تو یہ بڑا واضح تھا ہمارے لیے, بہت زبردست, ماشاء اللہ. دوسری ٹیم یہ بتائیے کہ روزے کے اوقات قرآن حکیم کے کس سورہ میں آئے ہیں, یعنی وقت کا جو تعین کیا گیا ہے اس سورت کی اگر آپ تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ. اب کی بار یہ ٹیم تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے. یاد دلاتا چلوں, کچھ اوقات بیان کیے گئے ہوں گے قرآن حکیم میں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک روزہ رکھو, یا سحری سے یا افطاری سے, کوئی ایسی بات ہو تو ہم تک پہنچائیے. مقابلہ جیتنے کے بعد بہت ایزی لے گئے. اچھا آپ کو اگر آتا ہے تو آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں, جو ٹیم جی ہے. نہیں مشکل ہے, اچھا ہم تو بارہا اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, مشکل ہے, کوئی بات نہیں. خواتین و حضرات, یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. کوئی بھی شخص اس وقت اس سوال کا جواب دے گا فون کر کے تو اس کے لیے خاص انعام ہوگا ہماری طرف سے, اور وہ انعام اس تک پہنچے گا انشاءاللہ. ہم اس کا نام لے کے اس بات کا اعلان بھی کریں گے کہ اس نے صحیح جواب دیا ہے. سوال دوبارہ سے سن لیجئے گا. سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کس مقام پر, یعنی کس سورہ میں یا کس آیہ میں ذکر آیا ہے روزے کے اوقات کے حوالے سے کب تک روزہ رکھنا ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ, زبردست. سب بچے بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں. پہلی بات تو جو یہ کام کر رہے ہیں اس عمر میں کرنا بہت مشکل ہے. بچے جب بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ان کو کسی خاص کلاس روم میں شفٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فیل ہو جانے کی صورت میں پچھلی کلاس کو دہراتے ہیں یا ان کو آگے ترقی مل جاتی ہے؟ نہیں, اگر کوئی بچہ اگر فیل ہو جاتا ہے تو اس کو وہی جو پہلے پڑھا چکے ہیں اسی کے ریویژن کراتے ہیں. اچھا. تاکہ وہ درمیان میں جو جن مسٹیکس کی وجہ سے وہ رہ گیا ہے ان کو پورا کرے اور اگلے سال پھر وہ امتحان دے کے آگے بڑھ سکیں. اچھا, وہ دوبارہ سے امتحان دیتا ہے. ٹھیک. جب تک کل قرآن کا ٹیسٹ پاس نہیں کرے گا کوئی بھی بچہ, اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں. ان کو حفظ موضوعات پہ نہیں لے جاتے, ان کو نہج البلاغہ حفظ نہیں کراتے جب تک اس کو کلیئر نہ کریں. جب تک یہاں سے سند حاصل ہوگی اس کے بعد حفظ موضوع اور دوسرے جو کلمات کے سار ہیں ان کے پاس چانس ہے, ان کی مرضی, اگر وہ آگے پڑھنا چاہے تو صحیح ہے. اگر صاحب یہ بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں اور ان کی اسی طرح سے تعلیم ترقی تنوع ہوتے رہنا چاہیے. بس ایک گزارش میری ہے انتظامیہ سے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے پاس برڈن زیادہ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں ان کی, یہ اس عمر میں اتنا کچھ کر رہے ہیں, یہ ان کا خاصہ اور کمال ہے. ایسا کہیں نہ ہو کہ یہ پریشان ہو جائیں, پریشر لے لیں, دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کہیں مکس ہو کے ان کے سر پہ حاوی ہو جائے. یہ بہت باریک بات ہے, مگر مجھے پورا اندازہ ہے اور امید ہے کہ جمران اور اس طرح کے دیگر ادارے اس کا خاص خیال رکھتے ہوں گے.